مکان کا بیان. مکان کا بیان فلسفی کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے مکان کا بیان. مکان ویسے عام معنی میں تو جگہ ہی کو کہتے ہیں، مکان گھر کو بھی کہتے ہیں. تو مکان اس میں ظرف کا صیغہ ہے نا، صحیح، جی بمعنی جگہ ہے. لغت میں اس کی دو معنی ہیں. وہ جس میں کوئی چیز رکھی جائے، جیسے سراہی پانی کے لیے مکان ہے. وہ جس پر کوئی چیز ٹیکی جائے، تکیہ لگایا جائے نا. جیسے زمین چارپائی کے لیے مکان ہے، کیونکہ وہ زمین پر ٹیکی جاتی ہیں. اور مکان کی ماہیت میں حکامہ کے اختلاف مشہور مذاہب تین ہیں. حکامہ مشائیہ کے نزدیک مکان کیسے کہتے ہیں؟ اس گھیرنے والے جسم کو کہتے ہیں کیا نا، گھیرنے والے جسم کو، گھیرنے والا گھیراؤ دربنی وہ چاہے گرچا پیرا، احاطہ کرنے والے جسم کی اندرونی سطح کو کہتے ہیں، جو گھیری ہوئی جسم کی باہری سطح سے ملی ہو. گھیرنے والے جسم کی اندرونی سطح کو جو گھیری ہوئی جسم کی باہر سطح سے ملی ہوئی ہو. مثلا ہمارے پاس یہ جسم ہے، یہاں پر یہ جسم ہے نا، اس کی باہری سطح یہ ہے نا، یہ باہری سطح ہے. تو اس کی باہری سطح ٹچ ہو رہی ہے مکان کی اندرونی سطح سے. یہ جو باہر جگہ ہے یہ مکان اس کے لیے. تو جسم کی باہری سطح اور مکان کی اندرونی سطح آپس میں مل جائے، اس کو کہتے ہیں مکان. جسم کی باہری سطح سے مل، جیسے پانی سے بھرا ہوا گلاس، اس میں پانی کا مکان جو ہے نا، گلاس کی اندرونی سطح کا اتنا حصہ ہے جو پانی سے ملا ہوا ہے. اگر تم اس کو کیا کر دو سلاجی میں رہو تو خود ہی پتہ چل جائے گا جب پانی گاڑھا ہو جائے، جم جائے. اور جو پانی سے اوپر ہے وہ پانی کا مکان نہیں ہے، بس جس جگہ کو گھیرا ہوا ہے نا وہ مکان ہے. تم کو آدمی کہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، تم یہاں پر کیوں بیٹھے، تمہارا مکان نہیں، تمہاری جگہ نہیں. دا نورو تا مکان نه ده کنه، دا مکان نه دی. بسنگی دی دخوم دایره سطح نه دی بیا، دا سنگی مکان نه دی. بس جو ٹچ ہونا وہ مکان ہے تمہارے ساتھ. جس جگہ پر آکسیجن تجھے ٹچ کر رہی ہے نا ہوا میں، وہ تمہارا مکان ہے. ویسے تو آسمان تک پھر کیا بیت اللہ شریف کی طرح ہو کے اپنے خود کو احکام دو کہ بیت اللہ پھر آگے کہو. حکامہ اشراقیین کی نزدیک مکان بعد مجرد کا نام ہے. اب ان کا دیکھیں، بعد مجرد معنی یعنی وہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، کسی نہ کسی جہت کو کہتے ہیں. مجرد معنی خالی، یعنی مکان وہ امتداد ہے، لمبائی ہونا، لمبا ہونا، جو جوہر ہے اور غیر مادی ہے، مادی بھی نہیں ہے. پھر کہتے جس کے اندر جسم سماتا ہے، جسم کی زئیگی. اس طرح کی جسم کا طول، عرض اور عمق بعد مجرد کی طول، عرض اور عمق میں سرایت کرے، حلول کرے. بس وہی بات ہے یار. مثلا سراہی میں جو خلا ہے، خالی جگہ جو کسی بھی مشغول کرنے والی چیز سے خالی ہے، ابھی تو خالی ہے سراہی کوزہ، یہ بعد مجرد ہے. چلو، اور موجود فی نفسی ہی ہے نا، یہ کسی کو محتاج نہیں، یعنی اپنے پائے جانے میں سراہی کا محتاج نہیں ہے یہ جگہ. جب اس خلا میں پانی بھر دیا جائے تو پانی کے ابعاد ثلاثہ جو ہیں، اس کے بعد کے یعنی جو ابعاد ثلاثہ ہے پھر اس میں سرایت کر جائیں گے. بس وہی بات ہے نا کہ جسم کے اندرونی سطح باہر کی سطح سے ٹچ ہے. بس بعد کا اتنا ہے جو پانی کی مساوی ہے، پانی کا مکان ہے. اس کے باہر والا ایسا مکان نہیں. وہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ باہر والا نہیں ہے. متکلمین کی نزدیک بھی مکان بعد مجرد ہی ہے. اس وقت تو کیا ہے، مجرد ہے نا، مگر ان کی نزدیک وہ بعد موجود نہیں ہے جب تک اس میں کوئی جسم نہ رکھے، بلکہ امر موہوم ہے. کیونکہ تب تم جب اس سے جسم کو نکال دو پھر وہ جگہ ہمیں دکھاؤ نا، کہیں نہیں دکھا سکتے نا. موہومی چیزیں ذہن میں صرف لا سکتے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے یعنی خیال میں آنے والی ایک چیز، مثلا سراہی جب متمکن یعنی پانی وغیرہ سے خالی ہوں تو اس میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے. جب اس خلا میں پانی وغیرہ کے ہونے کا لحاظ کر لیا جائے تو اس کا نام مکان ہے. چاہے تم اس میں پھر پانی ڈالے وہاں سے نکالو. متکلمین کے نزدیک خلا ممکن ہے. خلا خالی جگہ کیا ہے، ممکن ہے، ممکن ہے یا ممکن ہے. ممکن مانا جگہ دینے والی. بس صحیح شو نا.
وضاحت مکان کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت حقیقت کیا ہے، یہ فلسفے کا نہایت اہم مسئلہ ہے۔ وضاحت عام لوگ مکان کو جانتے ہیں، گو اس کی جامع معنی تعریف نہیں بتلا سکتے۔ کسی کو کہو کہ مکان کا کیا معنی ہے، بتا نہیں سکے گا جامع معنی تعریف۔ اس لیے مسئلہ بدیہی ہے۔ بدیہی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنا خود انسان کو گشتو بناتی ہے نا۔ تم سے اگر کوئی پوچھے چرگا کو چرگا کیوں کہتے ہیں، تو چرگا تو ہے ہی چرگا یار، اس میں کیا ہے، آؤ دیکھو۔ بعض چیزیں جو ہے دیکھنے سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو ایک پرندہ آیا ہے نا، اس کی چونچ سرخ ہے، اس کے پر بڑے بڑے ہیں، اس کے پاؤں چھوٹے ہیں اور وہ اڑ نہیں سکتا، بس اس سے ہم نے پہچان لیا۔ آگے تم اس کی مزید تعریف جو بھی کرو نا، پریشان ہو جاؤ گے۔ آ جاؤ خود آنکھوں سے دیکھو یار، یہ چینی کتنی میٹھی ہے، اس کی مٹاس ذرا بتاؤ، یہ تو اتنی میٹھی ہے نا کہ اتنی سی میٹھی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، ذرا کیا کرو خود چکو۔ بعض چیزیں چکنے سے، بعض چیزیں وغیرہ وغیرہ کام کرنے سے چینی روکا کنا چینی موتیری تو خواگا چینی روکا وی چینی خوی خواگا سنامی بھی چینی آب خواگائی صحیح۔ دیکھی خواگا یا پر تم نے جو سوال کیا تھا نا کہ میٹھی چینی دو، تو یہ سوال ہی فضول تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شدت بداحت سے نظری ہو گیا ہے۔ یہ شدت جو ہے نا، شدت بداحت سے نظری ہو گیا ہے۔ شدت بداحت کا کیا معنی؟ زیادہ بداحت کی وجہ سے یہ چیز نظری بن گیا ہے۔ اتنی بات تو بدی ہے اور متفق علیہ ہے کہ مکان ایک امر واقعی ہے، سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جسم برت ہے اور اس سے منتقل ہوتا ہے اور اس کی طرف منتقل بھی ہوتا ہے، ینتقل الیہ و ینتقل منہ الی مکان آخر۔ اور جس چیز میں یہ اوصاف ہونا کہ اس کی طرف کسی کا انتقال ہو جائے، اس سے انتقال ہو جائے، وہ اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول کرو تو امر واقعی ہوتی ہے، محض اختراعی نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ مکان امر واقعی، تو اب جاننا چاہیے کہ نقطہ اور خط مکان نہیں ہو سکتے، کیونکہ نقطہ تو کسی جہت میں منقسم نہیں ہے اور خط صرف ایک جہت میں منقسم ہے، اور جو چیز ایسی ہو وہ اسی چیز کا مکان کیوں کر ہو سکتی جو جہات ثلاثہ میں منقسم ہے۔ جہات ثلاثہ میں جو چیزیں منقسم ہو، خط میں کہاں سے آ سکتی؟ خط میں نہیں آ سکتی نا، خط میں تو صرف ایک تقسیم ہے نا، اور ان چیزوں میں تین تین تقسیمیں ہیں جہات ثلاثہ کی طرف۔ اب صرف دو احتمال ہو جاتے، ایک سطح کا، دوسرا جسم کا۔ نقطہ بھی نکل گیا، وہ مکان نہیں ہے، خط بھی نکل گیا، اب سطح رہ گئی اور جسم رہ گیا۔ مشین نے پہلا احتمال لیا ہے، اشراقین اور متکلمین نے دوسرا۔ مشین کہتے ہیں کہ مکان سطح ہے، اور یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اشراقین متکلمین کی اشراقین خط کا چی نہیں سطح ہے، دوڑا متکلمین سڑائی۔ مشین کے نزدیک مکان سطح کا نام ہے، مگر یہ سطح جسم متمکن میں حلول کرنے والی نہیں ہو سکتی، ورنہ جسم متمکن کے انتقال کے ساتھ مکان بھی منتقل ہو جائے گا۔ صحیح، حلول نہیں کر سکتی سطح، وہ ہوا کما تارا جیسے، بلکہ وہ جسم حاوی میں حلول کرنے والی ہوگی، جسم حاوی جس نے خطا کیا ہو ارد گرد۔ پھر جسم حاوی کی بھی ظاہر یعنی بیرونی سطح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جسم متمکن سے مماس نہیں ہے، ٹچ نہیں ہے، ملنے والی نہیں ہے، اور مکان کے لیے مماس ہونا ضروری ہے۔ مکان تو مس کرتا ہے نا، کسی جگہ کو ٹچ کرتا ہے۔ کوزے میں تم نے پانی رکھا نا، یہ کوزے کے ساتھ ٹچ ہے یا نہیں ہے؟ ٹچ ہے نا، اگر ٹچ نہیں ہے تو پھر مکان کیسے بن گیا؟ ہم نے کہا تھا کہ دونوں سطح ٹچ ہو جائے آپس میں، بالکل مکان سا۔ پس ثابت ہو کہ مکان جسم حاوی کی باطینی اندرونی سطح کو کہتے ہیں، جو جسم محوی جس پر احاطہ کیا ہو نا، مفعول کا صیغہ ہے، ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہو۔ یہاں یہ بات بھی طلباء کو جان لینی چاہے کہ جو اجسام فضا میں ہیں ان کے لیے جسم حاوی وہ ہوا ہے جو ان کو چار طرفوں سے یا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور حکماء اشرقیہ کے نزدیک مکان بھی جسم متمکن کی طرح ابعاد ثلاثہ ضروری ہے۔ صحیح، مکان کے لیے ابعاد ثلاثہ ہیں، پس سطح مکان نہیں ہو سکتی، کیونکہ مکان جو ہے بعد مجرد ہے، موجود ہے، اس لیے اگر بعد مادی ہو تو تداخل بعدین لازم آئے گا۔ دو بعد آپس میں لگ گئے نا، اور تداخل محال ہے۔ تداخل بعدین کا کیا معنی؟ ایک بعد دوسرے میں داخل ہوا، کیونکہ تم نے کیا کر دیا، اس کو بعد مجرد کہا نا، تو اس میں بعد مادی داخل ہو جائے گا نا۔ یہ جو جسم ہے تو بعد مادی ہے نا، مادے سے بنا ہے،
تو ایک دوسرے میں کیا ہو جائے گا؟ تداخل ہو جائے گا، کیونکہ ٹچ ہونا بھی تو تداخل ہے ایک طرح. اور وہ بعد جوہر قائم بذاتی ہی ہوگا. متمکنات تو بدلتے رہیں گے اور مکان بعینہ ہی باقی رہے گا. تداخل رسی تداخل محال دی رتلل نشي دواړو په منځ کې تداخل. اور متکلمین کے نزدیک وہ بعد امر موہوم ہے جس کو جسم علی سبیل توہم برتا ہے. تم اگر فرض بھی کرو نا تو وہاں میں آپ کو آ جائے گا یار رسگلا رکھو تو اتنی جگہ گھیرے گا رسگلا، اگرچہ تم نے ابھی نہیں رکھا. تم کبھی کبھی کیا کرتے ہو؟ رسگلے کے لیے ڈبے لیتے ہو. کیوں لیتے ہو یار؟ یہ ڈبہ کیوں لیا آپ نے 5 والا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں 1 کلو رسگلے آتے ہیں. آپ کو اندازے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنا آتا ہے جسم. تو اس کو علی سبیل الموہوم کہتے ہیں. مذاہب ثلاثہ پر اب تنقید کرتے ہیں حضرت صاحب. تنقید کے بغیر تو نیا اچھا علم اور اچھا پن نہیں ابھر سکتا نا. تنقید سے چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. ایک شخص سے وہ تعریف کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے، اگر ہم اس پر تنقید نہ کریں تو اس میں غلطی باقی رہے گی نا. اس پر تنقید کر تو تنقید سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، جو غلطیاں ہو وہ نکالے گا. تنقید برائے تنقید ناجائز ہے، تنقید برائے اصلاح ثواب کا کام ہے. تینوں مذاہب قابل تنقید ہے، یعنی قابل اعتراض ہے. مشیعہ کے مذہب پر 2 اعتراض وارد ہوتے ہیں. مشیعہ نے کیا کہا تھا کہ جسم کیا ہے؟ سطح ہے. پہلا اعتراض ہے کہ جس دلیل سے نقطہ اور خط کا مکان ہونا باطل ہے نا، کہ نقطہ اور خط مکان نہیں ہو سکتے، اسی دلیل سے سطح کا مکان ہونا بھی باطل ہے. سطح کہاں سے مکان بن سکتی ہے؟ یعنی جسم متمکن میں تو ابعاد ثلاثہ ہوتے ہیں، پس اس کا مکان بھی اسی طرح سے ابعاد ثلاثہ کا کیا ہونا چاہے؟ قماش ہونا چاہے. صحیح. قماش مانا دباؤ کوالے والا. صحیح دا جسم ثلاثہ کو پکڑ لے، ابعاد ثلاثہ کو پکڑ سکے. سطح میں تو ایک بعد ہے نا. بالکل. یا کتنے بعد ہیں اس میں؟ ایک بعد ہے نا. زیادہ سے زیادہ تو پھر 3 بعد والی چیز اس میں کیسے سما سکتی ہیں؟ نقطہ جس میں کوئی بعد نہیں، خط جس میں صرف ایک بعد ہے، اور سطح جس میں صرف 2 بعد ہے. 2 بعد ہے نا، ایک لمبائی کی طرف ایک چوڑائی کی طرف. جسم میں ابعاد ثلاثہ ہے تو مکان نہیں ہو سکتے. دوسرا جسم اس میں سما سکے نا. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سی چیز اٹھائی جس میں آپ پورا کی، جس سے اس میں زیادہ جہت ہو؟ صحیح نہیں رکھ سکتے. مثلا خیال کرو، یہ جو داغا ہے نا، داغا یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے نا داغی کی. تم اس کو کسی چیز میں رکھ دو مثلا، نہیں تو رکھ سکتے آپ، لیکن اسی چیز میں کیا کر دو، داغے کا جو مکان ہے اس میں تم کیا کر دو، مٹھائی رکھو. رکھ سکتے کیونکہ مٹھائی گول ہے، اس میں گولائی اتنی نہیں ہے، اس میں سامانے کی جگہ کم ہے نا. سطح میں تو جگہ کم ہے، اس میں لمبائی ہے، چلو لمبائی میں جسم رکھو، چڑائی میں رکھو. یہ عمق کہاں پر لاؤ گے؟ عمق کے لیے بھی جگہ چاہے، اس لیے کیا نہیں بن سکتی؟ سطح مکان نہیں بن سکتی. دوسرا اعتراض ہے کہ فلک الافلاک کے لیے مکان کیا ہوگا. یار فلک الافلاک کے لیے جگہ تلاش کرو، کیونکہ اس سے پرے کوئی جسم ہے ہی نہیں، اس سے ادھر کوئی اور جسم نہیں اس کے وارا جو اس کے لیے حاوی ہو. اور تعریف، اور وہ تعریف کس کام کی، اور وہ تعریف کس کام کی جس کی روح سے وہ عظیم مخلوق مکان سے محروم رہ جائے، جو فلاسفہ کے خیال میں سارا جہان گھما رہی ہے. اور وہ تعریف کس کام کی، اس تعریف سے کیا فائدہ اور کس مرض کی دوا کہ جس سے وہ عظیم مخلوق خالی رہ جائے، جس میں تو سارا جہان گھوم رہا ہے اور ساری جہان کو یہ مخلوق گھما رہی ہے. دی کانا سے تو دسی تعریف کرے حضرت صاحب کانا سدینا خود دا فلک الافلاک خلیق دی د پاره بوزوی چې تلټو وکور د دې ته د زوی ور کړی شي زره سوره عظیم سړی هغه ته خالق کور جوړی کانا. اور اشرقیہ کے مذہب پر اعتراض حضرت سے تم نے کیا کہا تھا؟ اشرقیہ حضرت نے کیا کہا تھا کہ جسم کیا ہے؟ غادہ سطح. مشعین نے پہلے احتمال لیا نا. اور اشرقیہ کہتے ہیں کہ جسم کیا ہو، جسم کے باہر حصے سے ٹچ ہو جاتی ہے نا. خدا خبر ہے کہ بالکل مکان کی طرف آدھے ثلاثہ اس میں ضروری ہے نا، ٹچ ہو تمام سے. تو اشرقیہ کے مذہب پر اعتراض ہے کہ بعد مجرد کا وجودی محال ہے. بعد مجرد کا کیا کرو گے؟
تو بود مجرد کا ہے نا، تو بود مجرد کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ امتداد اپنی طبیعت اور فطرت سے مادہ کی طرف محتاج ہے. جو بھی امتداد ہو مادے کو چاہتی ہے. پھر یہ کب جائز ہے کہ اس کے افراد کہیں تو مادے کے محتاج اور کہیں مادے سے مجرد؟ ہر امتداد میں مادہ ہوتا ہے. ربڑ کو کھینچو یہ کیوں کھینچ رہا ہے؟ اس میں مادہ ہے نا. تم ذرا ہوا کو کھینچو، آگے نہیں کھینچ سکتے نا ہوا کو، کسی چیز کو نہیں کھینچ سکتے. تو کیا ہو مجرد روح کو ذرا کھینچو، روح کو آپ بڑی بنا سکتے، روح کو نہیں بنا سکتے. اس طرح نفوس عقل کو کوئی بڑی بنا سکتے، عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی ہے؟ تو بڑی نہیں بنا سکتے نا ہم. تو جب یہ مادی سے ایک جگہ پر تم کہتے ہو کہ مجرد ہے خیر، دوسری جگہ پر کہتے ہو مجرد نہیں ہے، مادے کے مختلف تو نے آدھے تیتر اور آدھا باٹیر فرض کر لیا. دنیا میں تو تیتر ہوتے ہیں یا باٹیر ہوتے ہیں، ایسا پرندہ نہیں ہے جو تیتر ہو اور باٹیر بھی ہو. دوڑا ہاں اگر بالفرض بعد مجرد کا وجود مان لیجیے، چلو مان لیا، تو اس کو مکان قرار دینے کی صورت میں تداخل بعدین لازم آئے گا. کیونکہ مجرد میں تو چیز داخل ہو سکتی ہے نا، اور مجرد میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ پر تداخل آ گیا. اور حالانکہ مجردین میں تداخل کی صورت میں اضافہ ہوتا ہے مقدار میں مجرد کی. اور دو بعدوں کا اس طرح کا مل جانا کہ حجم وغیرہ کچھ نہ بڑھے تو باطل بات ہے. ایک رسگلہ دوسرے میں ملاؤ پھر وہی رسگلہ رہے گا نہیں، بڑا بن جائے گا. ایک انڈا دوسرے کے ساتھ ملاؤ تو وہی انڈا کیا رہے گا نہیں، انڈا بڑا بن جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، کرسو کو بھر دے گا. اور یہ خیال کہ بعد مادی کا بعد مجرد میں تداخل محال نہیں ہے. تم اگر یہ کہو کہ یار بعد مادی جو ہے نا اس کا بعد مجرد میں تداخل ہو سکتا ہے، محال نہیں ہے، یہ تو اس وقت صحیح ہے کہ جب بعد مجرد بالکلیہ حیولہ سے مجرد ہو، بالکلیہ بالکل خالی ہو حیولہ سے. اور زیر بحث بعد مجردات اور مادیات کے درمیان مثل برزخ کے ہیں. تم نے ایک جگہ پر کہا کہ مجرد ہے، دوسری جگہ پر کہتے نہیں اس کے لیے جگہ اس میں مادہ وغیرہ ہے. تو یہ تو کیا بن گیا؟ برزخ کی طرح بن گیا نا. جیسے برزخ کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی کی طرح بھی نہیں ہے اور قیامت کی زندگی کی طرح بھی نہیں، بلکہ بیچ بیچ کی زندگی ہے. تو اس طرح سے مجردات آپ نے ایک طرف فرض کیے، دوسری طرف مادیات فرض کر لیے. تو یہ کس سب رہ گئے جو دونوں کے درمیان رہ گئے؟ تو واسطہ بین الواسطتین، منزلہ بین المنزلتین ہے. اور نہ من کل الوجوہ مجردات کی طرح ہے اور نہ من کل الوجوہ مادیات کی طرح ہے، بلکہ آدھا تیتر آدھا باٹیر ہے. اس لیے کہ حیولہ ثانویہ کو چاہتا ہے. غرض لنڈا خبرہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، امتناع تداخل کا منشا. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ تداخل ممتنع ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ عزم و امتداد ہے. عزم یا عزم و امتداد ہے. امتداد کی وجہ سے تداخل ممتنع ہے نا، کہ چیزوں میں امتداد ہوتا ہے، بڑھ جانا، لمبا ہو جانا، یہ امتداد کہلاتا ہے. امتد منا کھچ جانا نا، بالکل. اور وہ اس بعد مجرد میں بھی موجود ہے، اس لیے یہاں بھی تداخل باطل ہے. اور متکلمین کے مذہب پر یہ سوال ہے کہ حضرت امر موہوم سے کیا آپ کی کیا مراد ہے؟ امر موہوم سے لا شے محض یا کچھ اور مراد؟ لا شے کچھ بھی نہیں ہے یہ مراد ہے، یا شے مراد ہے. اول اس لیے مراد نہیں سکتے کہ مکان اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف ہو سکتے. آپ نے کہا کہ مکان میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور لا شے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر کیسے مکان کچھ اس میں آ سکتے ہیں؟ مثلا کم و بیش ہونا یہ مکان میں صفت ہے، چھوٹا بڑا ہونا. اگر امر موہوم واقعی میں کوئی شے ہے تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ خارج میں موجود بھی نفسی ہی ہے یا نہیں. اگر موجود ہے تو خلاف ہی مفروض ہے. آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ لا شے، اور یہاں پر تو شے بن گئی. اور اگر وہ بذات خود موجود نہیں ہے بلکہ اس کا منشاء انتزاع خارج میں موجود ہے، یعنی کسی اور چیز سے منتزع ہو رہا ہے، کسی اور چیز سے اس کو موجود ہے، جیسے فوق تخت، تو حقیقتاً مکان وہ منشاء ہوگا نا کہ بعد موہوم. پھر تو مکان وہ منشاء ہو گیا نا، جس یہ چیز ہم نکال رہے یا منتزع کر رہے ہو، تو بعد نہیں رہا. بعد سے تو کچھ نہیں بنتا بعد موہوم سے، بلکہ اس منشاء سے وجود میں آ رہا ہے.